اور 6 ماہ کی مسلسل محنت اور جد و جہد کے بعد کہا جا رہا ہے کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے باکمال لوگ لاجواب سروس اس کی نجکاری اب ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ نئے افق پر بھی اڑان بھر سکے گی. آئی ایم شیور کہ نئی ڈیسٹینیشنز تک جائے گی. وہ ایئر لائن جو کہ دوسری ایئر لائنز کو پاؤں پر کھڑا کرنے میں ان کو مدد فراہم کرتی تھی، وہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے، گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے، سیاسی انٹرفیئرنس کی وجہ سے ایک ریجنل ایئر لائن بن کر رہ گئی تھی. کوئی 40 کے قریب ڈیسٹینیشنز پر ہم چل رہے تھے، 18 کے قریب ایئر کرافٹ آپ کو پتا ہے کہ آپریشنل تھے. لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں تھا. یہ اچانک کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی دفعہ کی بیڈنگ آپ کو یاد ہے کہ جس کے اندر ایک بڑا ایک ایسا نمبر تھا کہ جس کو مینشن کرتے ہوئے بھی ایک تکلیف کا باعث بنتا ہے کہ بھائی اتنی کم بولی کیسے لگی. اور اب یہ ہے کہ لکی کنسورشیم اور پھر اس کے بعد عارف حبیب کنسورشیم کی وجہ سے اب یہ بولی لگی اور کل یہ مرحلہ مکمل ہوا. کل بھی ہم نے پروگرام میں اس بابت بات کی تھی. آج تھوڑا سا آگے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے کیا حاصل ہوگا اور کس طریقے سے یہ ایئر لائن پرائیویٹائز ہونے کے بعد وہ سارے ثمرات سمیٹ پائے گی جو کہ پہلے نہیں کر پا رہی تھی. ایک تو یہ ہے. دوسرا معاملہ ہے سیاسی معاملات کا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ محمد علی صاحب جو کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن تھا، نجکاری کمیشن، اس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا اس بابت، اس پرائیویٹائزیشن سے متعلق؟ ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو ملی، 10 ارب کی نہیں ملی ہے. اس ٹرانزیکشن میں جو سب سے مشکل کام تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم پی آئی اے بیچیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انشور کریں کہ کمپنی میں پیسہ آئے اور جو نیا بائر ہو وہ خالی خرید کے یہ نہ ہو کہ وہ اس میں پیسہ نہ ڈالے. تو ہمیں دونوں آبجیکٹو اچیو کرنے تھے. تو ہم نے جو اسٹرکچرنگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں بھی پیسے ملیں تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے، تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی اور 125 بلین جو کہ پی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے اندر جائے گا. تو ٹوٹل 180 بلین کی ویلیویشن ہے پی آئی کی. اچھا، ابھی کافی سوال اس پہ بھی اٹھ رہے ہیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ پیسہ کتنا ملے گا. کچھ پیسہ میرے خیال میں 90 دن میں یا 100 دن میں ادا کرنا ہے، کچھ پیسہ باقی آپ کو اس کے اندر 66% اور 34% کا کوئی سلسلہ ہے اور باقی پیسہ آپ نے 1 سال کے اندر دینا ہے. پھر یہ ہے کہ جو اس کے ایسٹس تھے پی آئی اے کے، اس کے بارے میں بھی سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا وہ بھی حوالے کر دیے جائیں گے. تو اس بابت انہوں نے کیا کہا وہ بھی ذرا دیکھیں. روزویلٹ اسکرائب وغیرہ وہ اس ڈیل کا پارٹ نہیں. ہم شروع میں لیں گے 2/3 پیمنٹ ان سے، پھر لیں گے 1/3. لیکن 2/3 پیمنٹ کے بعد جب تک 1/3 پیمنٹ نہیں آئے گی ان کے سارے شیئر ہمارے پاس پلیج ہوں گے. ہم نے اس سے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ لیا ہوا ہے، ڈیمانڈ پرومسری نوٹ لیا ہوا ہے. تو وی ہیو انشورڈ کہ گورنمنٹ از پروٹیکٹڈ. جو 25% کی وہ پیمنٹ کریں گے اس کے اوپر ہم نے 12% سالانہ کے حساب سے پریمیم لگایا ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے ان سے ایس بی ایل سی لی ہے. یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کے اندر کوئی لائبلٹیز نہیں ہے. ہم 180 بلین کے لائبلٹیز پی آئی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں نئے بائر کو. اچھا جی، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اب سیاسی معاملات پر کیا ہو رہا ہے جی؟ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ایک آفر دی گئی مذاکرات کی پھر سے، اور اس کو خوشگوار ایک چیز کہا گیا. لیکن اس کے اندر اب ایک چیز یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، جن کو قبولیت جو ابھی کی پی ٹی آئی ہے اس میں حاصل نہیں ہے، اس بنیاد پہ کہ جی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو خط لکھتے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو چھوڑا جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں میں شاہ صاحب کو کچھ ریلیف مل رہا ہے عدالت سے. ظاہر ہے کہ کیس کے میرٹ کی بنیاد پہ آئی ایم شور ہوگا. تو اب ان کی رہائی کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جی وہ رہا ہوں گے تو قائدانہ کردار ادا کریں گے. دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ، ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی بانی پی ٹی آئی سے. وہاں پر الگ معاملات ہیں. اپوزیشن قائدین کی ایک الگ سے مشاورتی بیٹھک ہے، وہ بھی مطالبات یہی کر رہے ہیں کہ جی ملاقات کروائی جائے. تو ایسے میں کیا ہوگا، کس طرز پہ ہوگا، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے دیتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب، رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، اور یہ جو سینیٹ کی کمیٹی تھی پرائیویٹائزیشن سے متعلق اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو ان سے بھی ہم ذرا بات کریں گے اس متعلق. ساتھ ہی ساتھ شفیع جان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا سے. بہت شکریہ شفیع جان صاحب فار یور ٹائم. اور شہلا رضا صاحبہ ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی اور کراچی سے ہمیں یہ جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. جناب عفنان صاحب، 6 مہینے کی کہا جا رہا ہے، محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتھک محنت کے بعد یہ نجکاری کا عمل مکمل ہوا. اس کے اندر آپ کی کمیٹی کا رول کیا تھا؟ اور ظاہر ہے کہ 2023 میں ایک ایئر لائن جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ غیر منافع بخش ہے، 2024 میں کیسے وہ منفعت بخش ہو گئی، اور پھر کیا پروسیس کیا رہا اس کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، یہ اس کی جو انیشیشن تھی وہ آپ سمجھ لیں 2016 میں ہوئی تھی. ہاں جی، جب آپ کے دور میں جب 2 کمپنیوں کو علیحدہ کیا گیا تھا، ایک پی آئی اے ہولڈکو بنائی گئی تھی اور ایک پی آئی اے سی ایل بنائی گئی تھی.
تو اس کے اندر بیسکلی آئیڈیا یہی تھا کہ ڈیٹ جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی میں چلا جائے گا اور جو پی آئی اے کے جو نان ایویشن ریلیٹڈ ایسٹس ہیں وہ بھی ادھر چلے جائیں گے جیسے ہوٹلز ہیں, اور جو کور بزنس ہے وہ پی آئی اے سی ایل میں رہے گا. اور بیسکلی یہ آئیڈیا تھا کہ پی آئی اے سی ایل کو آپ پرائیویٹائز کر دیں گے جو کہ جو ایئر لائن بزنس ہے, اور اس سے آپ ڈیٹ بھی پے آف کریں گے, اور جو ہوٹلز وغیرہ ہیں اس سے بھی آپ ڈیٹ پے آف کریں گے جو تقریباً 800 ارب روپے کا ہے. یہ پلان تھا اور یہ بڑا اچھا پلان تھا فرام دا گیٹ گو. اس بدقسمتی سے یہ ہمیں امپلیمنٹ کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ گیا کیونکہ بیچ میں تبدیلی آ گئی اور بہت سارے مسائل ہو گئے. تو لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں اس پرٹیکولر ڈیل کو, کیونکہ میں ایز چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیٹی جو ہے اس کو کافی قریب سے میں نے دیکھا ہے, تو ہم نے ایک بیسیکلی ایک لاس میکنگ اینٹی جس کو ہم اباؤٹ بٹوین 80 بلین سم ٹائمز 100 بلین کے اراؤنڈ ہمیں پے کرنا پڑ رہا تھا پر اینم گورنمنٹ آف پاکستان کو جسٹ ٹو کیپ دی ایئر لائن گوئنگ. اور وہ بھی اس حالت میں, وہ بھی اس حالت ایک ریجنل ایئر لائن بن چکی تھی, روٹس نہیں تھے, اس کے بعد پھر روٹس بند بھی ہو گئے تھے, پھر ایئر کرافٹ بھی آپ کے پاس 17 سے 18 ہیں, پھر ایک وقت تو ایسا تھا کہ جب فیول کے حوالے سے بھی منتیں کرنا پڑتی تھیں. ہاں جی, فیول کے جو ہے وہ پیسے نہیں تھے, پھر بہت بڑی بڑی لائبلٹیز تھیں ایف بی آر کی, سول ایویشن کی, جو انہوں نے پے نہیں کی ہوئی تھی. تو اس طرح سارا کچھ کر کے, لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک لاس میکنگ اینٹی کو اس طرح کارو آؤٹ کیا کہ اس کو آپ کو 10 بلین روپیز آپ کو کیش بھی مل گیا, اور جو آپ کے 25% شیئر تھے ان کی ویلیوشن تقریباً 45 ارب روپے کی ہوگی, جو باقی رہ گئے ہیں ابھی, جو 25% آپ کے بھی اسی میں ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسری ہے کہ دیکھیں جس گروپ کو آپ نے یہ سیل کیا ہے وہ دے آر آن بورڈ آن دا پی آئی ایز فیوچر پلان. اچھا, کہ وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اس کے ریونیو کو بڑھانا ہے, اس کے ایئر کرافٹ جو ہے وہ نئے ان کو پروکیور کرنا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو بنیادی آئیڈیا تھا وہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو بند کر دیں, لیکن آپ یہ کہ نام کو بچانا, جس سے ہمارے ملک کی دیکھیں بڑا اچھا نام بچ گیا ہے نا, نام یہی رہے گا, نام یہی رہے گا, لوگو یہی رہے گا, لوگو بھی یہی رہے گا, گریٹ پیپل فلائی ود بھی رہے گا. اچھا, تو وہ سارا جو کور بزنس ہے, اور کور بزنس پروفیٹیبل ہے بھی, وہ ایسا اس کے اندر ایشو نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کہا کہ یہ فیوچر پلان کا بھی حصہ ہے, لیکن جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو اس کے اوپر سے آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی لے رہی ہے, لیکن وہ پروفٹ کا بھی, اپنے پروفیٹیرنگ کا بھی سوچیں گے. تو گورنمنٹ کس طریقے سے اس چیز کو انشور کر پائے گی؟ میں اس بنیاد پہ صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر 75% شیئرز بیچ دیے, آگے 25% بھی وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر کس طریقے سے آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں ان کو پہلے تو ٹائم باؤنڈ کیا گیا اس بات کو کہ اگلے 4 سال تک آئی تھنک یہ پروفٹ نہیں لے سکتے اس میں سے, آرگنائزیشن میں سے. اچھا, دیٹس ریٹن. ہاں جی, اس میں ایگریمنٹ میں. اوکے, تو وہ جو پروفٹ آئے گا وہ واپس دے ول ری انویسٹ ان ایکسپینڈنگ دی بزنسز آف پی آئی اے. اچھا, اور 25% شیئر گورنمنٹ کے پاس ہیں, اگر وہ نہ بکے, اگر وہ بک گئے تو پھر تو گورنمنٹ ظاہر ہے اس میں سے بالکل باہر آ جائے گی. اوکے, لیکن وہ ایک انفلوئنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ابھی بھی ہے جو آرگنائزیشن کے اندر ہے. تو اور جیسے کہ عارف حبیب صاحب نے آپ کے اس میں بڑے یہ بات کہی بھی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ 40 ایئر کرافٹ تک اس کو لے کے جایا جائے اور پھر 60 ایئر کرافٹ تک لے کے جایا جائے, 60-65, اور ریونیو 250 ارب روپے سے 500 ارب روپے تک لے کے جایا جا سکے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہو جائیں گی, ہمیں دیکھیں اگر ایک پی آئی اے کا جو ہے وہ ریوائول ہو جائے, اس کے جہاز نئے آ جائیں, اس کی سروسز بہتر ہو جائیں, اس کے روٹس کھل جائیں, اور لوگ عزت سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس ڈیسٹینیشن پہ جا سکیں, کسی بھی جو ہم پہلے جاتے تھے, ہم جیسے پہلے, تو یہ ایک بہت بڑی سروس ہو جائے گی ٹو پاکستان. ایک تو ہماری قومی ایئر لائن بچ گئی, اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے لوگ ہیں بیچارے کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں, ٹرانزٹ کرتے ہیں, کبھی کہیں ٹرانزٹ کرتے ہیں, پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں. نہیں, بڑا المیہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 3 سے 4 ملین کے ٹوٹل پیسنجرز ہوتے تھے, آپ کے ایکسپیٹریٹ جو ہیں وہ تقریباً 12-13 ملین ہیں. ڈیسٹینیشنز ہیں, عمرہ, حج ہے, ان چیزوں پہ بھی ان کی ٹریولنگ ہو سکتی ہے. یہ میں جانتا ہوں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے دور میں جو فرما رہے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ان کے ہوا بازی کے وزیر نے ایئر لائن بند کروا دی تھی. 90 ارب روپے خالی آپ کو جو یو کے سے آپ کی جو ڈیسٹینیشن چلتی تھی نا, پر اینم ریونیو وہاں سے آتا تھا. 5 سال سے وہ بند پڑی ہیں. 450 ارب روپے کا ریونیو لاس ان لوگوں کی, ان کے وزیر اعظم کی, عمران خان کی جو تھے, اور ہوا بازی کے جو وزیر, ان کے کارناموں کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے پورے ایئر لائن کا ایسا جھوٹا کیا کہتے ہیں بیانی کے چکر میں خالی کہ جی وہ جو پی آئی اے میں تو جعلی ڈگریاں تھیں نہیں. جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائنینشیل ایڈوائزر کو 7 ارب روپے دیے ہیں. بھائی کہاں فائنینشیل ایڈوائزر کو 7 ارب روپے دیے, بتائیں کہاں دیے, کہاں لکھا ہے یہ والی بات؟ آپ لوگ خود ہر چیز عوام میں
زیرو بڑھا دیتے ہیں, زیرو کم کر دیتے ہیں. نہیں, لیکن وہی چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو امپلائی, اچھا ایک سیکنڈ شفیع جان, آئی ایم سٹنگ ہیئر, آئی انسسٹ, لیٹ می ماڈریٹ, آئی ایم گونا آسک ہم دا کوسچنز اور میں جواب لوں گا ان سے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں یہ نمبر پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی 10 ارب تو 2 ارب ملیں گے تو اتنا ہوگا تو یہ کیا ہوگا, یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ یہ کیا ہے. دوسرا انہوں نے شفیع جان نے حوالہ دیا کہ یہ 2002 میں خالص منافع ہوا تھا, اس کے بعد زبوں حالی شروع ہوئی, اس کے کیا محرکات تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ ان کا آرگیومنٹ, لائن آف آرگیومنٹ لے لیا جائے کہ 2002 کے بعد جو ہے وہ نہیں ہوا, تو 2002 سے بھی پہلے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومتیں رہی ہیں 2 دفعہ, پیپلز پارٹی کی بھی رہی ہیں. تو ہم مطلب کہ ہم نے کوئی ایسٹس بھی بنائے نا اس ملک کے اندر, ہم نے اس ملک میں موٹر ویز بنائی, ہم نے اس ملک میں جو ہے ایئرپورٹس بنائے. انہوں نے تو اس ملک کی تباہ و بربادی کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں نا. قوم کو گالیاں دینے پہ لگا دیا, جو ہے وہ بیانیے بنا کے, مطلب ہم جو ہے وہ موٹر ویز بناتے ہیں, یہ بیانیے بناتے ہیں. لیکن اس وقت ہوا کیا 2002 کے بعد ہوا کیا؟ لیکن 2002 میں ایک ڈیل ہوئی آپ کی 777 کی, اچھا, جس نے اس پوری ایئر لائن کو بٹھا دیا, جو سیدھی سی بات ہے. نیو ایئر کرافٹ نہیں آتا, لیکن اگر آپ ڈیل ٹھیک نہ کریں اس کی وجہ سے پورا کا پورا ایئر لائن کا ستیہ ناش ہو گیا. مشرف صاحب کا دور تھا, ان میں وہ اس میں بڑی ایلیگیشن تھی کرپشن وغیرہ کی بھی, لیکن چلیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اچھا, پھر جو اس کے بعد جو سب سے بڑا بیڑا غرق کرنے والا فیصلہ تھا وہ یہ, پہلے یہ غلام جو سرور خان نے آگے تقریر کری جھوٹی, اور اگلے دن آگے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تقریر کر دی جھوٹی. مطلب آپ یہ کارنامہ چیک کریں کہ وزیر اعظم اس وقت کا اپنے ہی ملک کی ایئر لائن اور اپنے ملک کے ایویشن سیکٹر کے خلاف تقریر کر رہا ہے بغیر ریسرچ کیے. مطلب آپ ہائٹ ہے یہ کہتے ہیں انکمپیٹنس. میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایک اور بات دیکھیں, کوئی فائنینشیل ایڈوائزر کو 7 ارب روپے نہیں دیے. آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے پڑھ کے آیا کریں, ہوائیاں نہ مارا کریں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے. اگر 55 کروڑ روپے کا سب سے پہلے ہائر ہوا تھا فائنینشیل ایڈوائزر, اور اس کو ختم کیا کہ یہ دادا لے رہا ہے, اور اس سے کم کے اوپر لے کے آئے. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ فائنینشیل ایڈوائزر کو اتنے پیسے دے دیں. اور یہ جو 10 ارب کہہ رہے ہیں صرف 10 ارب روپے مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا, لیکن 30 کروڑ روپے سے کام ہے. اچھا, جو 10 ارب روپے وہ تو آپ کو کیش ملے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے 25% ہے ان کی ویلیوشن جو ہے وہ آج کی دن میں 45 ارب روپے کی ہو گئی, ٹھیک ہے. 55, یہ مطلب یہ ویلیو ہے اس کی جو آپ کی جس کی کچھ دنوں پہلے تک کوئی ویلیو نہیں تھی جیسے کی یہ بات. اور پھر دیکھیں اگر اس ٹرانزیکشن کے بعد انشاءاللہ پی آئی اے میں نئے جہاد آ جاتے ہیں, پی آئی اے کا جو ہے وہ معاملہ چل پڑتا ہے, تو عوام کو اس میں فائدہ ہے نا. بیسکلی تو ایکچوئل سب سے بڑی ویلیو تو یہ ہے نا اس کی کہ آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا. چلیں شیلا